أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم ومن بسر ساما مدد ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کل یا نوید الدین چشتی قادریم نعرہ یا غوث اعظم بھی زنم دمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم بھی زنم تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے لاڈلا بیٹا تیرا. بہت بہت مبارکباد کے لائق کہ آج کے جلسے کے اراکین معاونین متعلقین متوسلین اس بستی کے تمام غیور سنی مسلمان جن کی محبتوں کی وجہ سے ہر سال کی طرح امسال بھی مفتی خورشید احمد صاحب کی سرپرستی و صدارت میں یہ جلسہ عمل میں آیا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ اس محفل پاک کو قبول فرمائے، کرانے والوں کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. جیسے انہوں نے نبی کا جلسہ سجایا ہے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو سجا دے، ان کے گھروں کو سجا دے. اللہ ان کے جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرمائے. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں کھڑے ہیں اللہ سب کے دامنوں میں نبی پاک کا صدقہ عطا فرمائے. کچھ عرض کریں اس سے پہلے محبتوں کے ساتھ تاجدار عرب و عجم مالک رقاب امم نور مجسم فخر دو عالم بڑے کسوں کے کس بے بسوں کے بس ان کے دلوں کے سہارا حضرت حلیمہ کی آنکھوں کا تارا حضرت عبداللہ کا دل کا سہارا ساری امت کا پیارا روحی فدا جگر گوش عبداللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بابرکت باعظمت پاکیزہ بارگاہ میں بآواز بلند جھوم جھوم کر درود شریف کے ہدیے پیش کرنے سیدنا شفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد صلی اللہ بالقلوب ردوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ واصحابہ دائما ابدا. میرے لیے آپ نئے نہیں، میں آپ کے لیے نیا ہو سکتا ہوں. میں سب کے چہرے پہچان رہا ہوں. کوئی کچھ کہے آپ کے لیے مگر میرا دل کہتا ہے، میرا وجدان بولتا ہے کہ سیتل کے مسلمان ذکر نبی سننے میں کبھی پیچھے ہوئی نہیں سکتے. تم کونے میں جو بیٹھے ہو بھیا آپ اٹھ کے ادھر آ جاؤ میرے نبی کے نام پہ. پیچھے والے بھی آ گئے. روز روز تھوڑی ہو رہی ہے چل سے تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں. دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے. سامنے آؤ نا، سامنے آ جو سامنے بیٹھو. سامنے آنے میں ہی تو مزہ ہے. ٹھیک ہے سننا چاہتے ہیں کچھ تھوڑی دیر کی بات ہے. ہاتھ اٹھا کے ذرا یا رسول اللہ بولو. ابھی پیچھے مت رہا کرو نبی کا ذکر سنو. ہاں ایک مشورہ ہے میرا، مفتی صاحب بیٹھے ہیں موجود. ذکر نبی
اتنی دیر کرو جتنی دیر خوشی سے سن سکو. اور اس سے بھی بڑا اور سن لو، اس پہ چرچے بھی ہو سکتے ہیں. صبح کو کیسے بولو، جلسے اتنے کراؤ کہ جتنوں پر انگلی نہ اٹھ سکے. نبی کا ذکر کرنے اور کرانے سے اگر دل اٹھتا ہے تو پھر مت کریے جلسہ، کوئی ضرورت نہیں. ذکر کرنے کے لیے نہ میری ضرورت ہے نہ سننے کے لیے آپ کی ضرورت ہے. خدا کے فرشتے بہت ہیں ذکر سننے کے لیے، خدا کی مخلوق بہت ہے ذکر رسول کرنے کے لیے. ہاں، دل کھول کر بیٹھا کرو، سینے کھول کر بیٹھا کرو، اور اس انداز میں بیٹھا کرو نبی کی محفل میں کوئی دیکھے نہ دیکھے ہمارا نبی دیکھ لے. زور سے نہیں بولو گے، دل سے نہیں بولو گے، اور دل سے. ہاں، تم بریلی والے اچھا نہیں لگتا نا. مثال کے طور پہ پہلے آدمی ٹھیک ٹھاک تھا، مجھے ہلکا پڑتا نظر نہیں آتا. آواز آتا ہے اس کی، میں کہہ لو تھوڑا آواز اس کا ایکو مت چلاؤ، بالکل ایکو مت چلاؤ. ایکو نہیں، بالکل نہیں، ایکو صاف کر دو. اس کے لیے سامنے کی جو آواز ہے نا، پھول آواز دو. ہاں، کچھ نہیں ہوگا، سیٹی جہاں تک نہ دے وہاں تک کچھ نہیں ہوگا. یہ نبی کا ذکر ہے، ابو بکر کا ذکر ہے، عمر کا ذکر ہے، علی کا ذکر ہے، نبی کا اور نبی والوں کا ذکر ہے. جہاں ان کا ذکر ہوتا کچھ نہیں ہوتا ہے. بے شک، سبحان اللہ. ٹھیک ہے، ہم نبی کا ذکر کرنے بیٹھے، ہم تو امتی ہیں. خیروں نے کر لیا تو وہ بھی چمک رہے ہیں آج تک. بے شک. ہاں، آواز سے گزرے تھے نا ہمارے نبی مدینے میں، آج تک سلامت ہے وہ بقی ہیں. بے شک. جن راستوں سے گزرے تھے ہمارے نبی وہ راستے سلامت ہے مدینے میں آج بھی. جن گھروں میں بیٹھے تھے مصطفیٰ وہ گھر سلامت ہے مدینے میں آج بھی. جو نبی نے زبان سے بولا تھا 1500 سال ہو گئے، آج بھی سونے سے لکھے ہوئے ہیں وہ جملے. سبحان اللہ. دنیا ختم ہو جائے گی، نبی کا ذکر پھر بھی باقی رہے گا. کیوں؟ صرف مخلوق ہی نہیں کرتی یہ نبی کا ذکر، میرا خدا بھی کرتا. سبحان اللہ. تو ذکر جس کا ذکر خدا کرے اس کا ذکر کوئی مٹا ہی نہیں سکتا. ضرورت ہے زمانے کی مصطفیٰ. آج سے 1500 سال پہلے جبکہ ساری دنیا کفر و ضلالت کی گھنگور گھٹاؤں میں گھری ہوئی تھی، پوری دنیا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں، کوئی کسی کی سننے والا نہیں، کوئی کسی کا یارو مددگار نہیں، کوئی کسی کو سینے سے لگانے والا نہیں، کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہیں. ایسے پرآشوب ماحول میں جب کوئی بیٹا اپنی ماں کا نہیں، باپ اپنے بیٹے کا نہیں، بیٹا اپنے باپ کا نہیں، پڑوسی پڑوسی کا نہیں، رشتہ دار کا نہیں، امیر غریب کا نہیں، کسی کو پانی پلانے والا، کھانا کھلانے والا، کپڑا پہنانے والا، کسی کی مدد کرنے والا کوئی زمین پر نظر نہیں آ رہا تھا. ایسے پرآشوب ماحول میں جب بیٹیاں زمین میں دفن کی جا رہی تھی، ایسے پرآشوب ماحول میں جب کفر کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، ظلم کی تاریکی پوری دنیا میں عام ہو رہی تھی، ایسے پرآشوب ماحول میں مکے کی سرزمین پر تمہارا میرا رسول تشریف لائے. بے شک، سبحان اللہ.
یا رسول اللہ یا علی یا غوث زندہ باد زندہ باد پوری دنیا کو ضرورت تھی میرے رسول کی، ایک ایسے انسان کی جو آئے غریبوں کا سہارا بن کے، یتیموں کا سہارا بن کے، بے کسوں کا کس بن کے، ٹوٹے دلوں کا سہارا بن کے، کائنات کا دولہ بن کے، پھر ایسے پرآشوب میں جب ماحول میں جب ضرورت پڑی تب مصطفیٰ مکے کی دھرتی پہ پیدا ہوا۔ آنے کے بعد میرے سرکار کے آنے کے بعد ظلم چھٹ گیا، کفر ہل گیا، شرک تھلا کر رہ گیا، پوری دنیا میں میرے رسول کی رحمت کا اجالا ہو گیا۔ سبحان اللہ حالات ایسے بن گئے، جس دن نبی پیدا ہوئے سوکھے دریاؤں کو پانی مل گیا، سوکھے درختوں کو پتا مل گیا، جو یعنی کہ دبلے جانوروں کو دودھ نصیب ہو گیا، جس زمین پر سبزہ نہیں اگتا تھا اس زمین پر سبزہ اگنے لگا، جن گھروں کے اندر بیماریاں تھیں انہیں خود بخود شفا ملنے لگی۔ سبحان اللہ سینکڑوں سال سے جو کنویں خالی تھے وہ کنویں صبح کو جب دیکھے لوگوں نے تو پانی سے خود بخود بھر گئے، جن کی آنکھوں میں آنسو تھے وہ مسکرا اٹھے، مائیں مسکرا اٹھی، باپ مسکرا اٹھے، غریب مسکرا اٹھے، یتیم مسکرا اٹھے، بیوائیں مسکرا اٹھی، پورے زمانے میں ہر طرف نور مصطفیٰ کا اجالا ہوا۔ سبحان اللہ کوئی کسی سے مزدوری کرا کے اس کی مزدوری نہیں دیتا تھا، کوئی کسی سے محنت کرا کے اس کی محنت کا بدلہ نہیں دیتا تھا، کوئی کسی کو اپنا غلام رکھ کے اس کو جلدی آزاد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لوگ پانیاں رکھتے تھے، ان سے اپنے خواہشات کی تکمیل کر کے ان کو ویسا ہی نکال دیتے تھے۔ ایک ایک مرد کے گھر میں کئی کئی عورتیں رہا کرتی تھی، یہ دستور تھا مکے کی زمین کا۔ اگر جب مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے دھیرے دھیرے میرے آقا آگے بڑھے، مکے ہی کی سرزمین پر جہاں پیدا ہوئے مصطفیٰ وہی نبی نے اعلان نبوت فرمایا۔ جہاں پر مخالفت ہوئی لوگ دشمن بن کر کھڑے ہو گئے، ظلم کی دیواریں میرے رسول کے سامنے آنے لگی، مگر پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کے لیے خدا نے اپنے حبیب کو بھیجا تھا اس کام سے اپنا پیر کبھی پیچھے نہیں کیا۔ حالات یہ ہوتے چلے گئے، لوگ دشمنی کرتے رہے، میرے رسول اسلام کا کام کرتے رہے۔ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ سنیے اگلی بات مصطفیٰ نے کام کیا کیا ہے، اب ایک دم تقریر شروع کیے ہی دیتا ہوں میں۔ کیا کام کیا ہے تمہارے میرے رسول نے جو آج تک نہیں کر سکا کوئی، وہ مصطفیٰ نے کیا۔ جس کے بارے میں کسی نے نہیں سوچا وہ مصطفیٰ نے کیا۔ جس کے بارے میں کوئی کبھی نظر نہ اٹھا سکا وہ تمہارے میرے رسول نے کیا۔ زمین پر رو رہی تھی دنیا، چیخ رہی تھی انسانیت، کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ سیدھل کے زندہ دل سنیوں، ایسے پرآشوب ماحول میں کیا عمل ہے تمہارے میرے رسول کا؟ ایک راستے سے گزر کے جا رہے ہیں مصطفیٰ، سبحان اللہ راستے سے ایک کالا کلوٹا غریب آدمی دیہاتی پھٹا ہوا کرتا پہنے اپنا سر دیوار سے لگا کر رو رہا ہے۔ میرے آقا کسی کو روتا ہوا نہیں دیکھتے تھے، اسی لیے تو بریلی کے اعلیٰ حضرت کہتے تھے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جب آ گئی ہے جوشے رحمت پہ ان کی آنکھیں چلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں۔ مصطفیٰ نے کبھی کسی کو روتا نہیں دیکھا، رونے والا اپنا نہیں تھا، غیر تھا، کالا تھا، بدصورت تھا، پھٹا ہوا لبادہ پہننے والا تھا، مگر میرے نبی چلے گئے۔ آؤ آؤ، کتنے بڑے خاندان کا بیٹا، کتنا بڑا حسین، حسینوں کا حسین، چاند جس سے حسن کی بھیک مانگے، سورج جس سے حسن کی بھیک مانگے، ستارے جس سے حسن کی بھیک مانگے، زبانہ جس کی
چوکر پہ سلام کرے جن شیروں سے دنیا ڈرتی ہے، وہ شیر فجر کے وقت مصطفیٰ کے قدموں میں آ کے سلامی پیش کریں۔ وہ رسول دیکھو آپ جس کی عزتوں کا حال یہ، خدا کہے محبوب میں نے تجھ کو عزتوں سے نوازا ہے، نعمتوں سے نوازا ہے، مرتبوں سے نوازا ہے، بلندیوں سے نوازا ہے، اور اتنا بلند کیا ہے میں نے تجھے، آدم پہلے ضرور آئے ہیں مگر آدم کو بھی میں نے اے محبوب تیرے صدقے میں پیدا کیا ہے۔ اسی لیے بریلی کے امام کہتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر لٹوبے لٹوبا، ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو، تو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، جشن عید میلاد النبی، نعرے تکبیر۔ آج کون کس کی پوچھے؟ آج تک کوئی کسی کے پوچھنے والا نہیں۔ نبی روتے ہوئے غریب کے پاس چلے گئے، جا کر کاندھے پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے نبی نے فرمایا کس نے رلایا ہے تجھے؟ اتنا جب کہا تو اس نے چہرہ اپنا دیوار سے ہٹایا، نبی کی طرف دیکھا، غم میں رو رہا تھا، 3 دن سے بھول گیا غم۔ تمہارے میرے رسول کا چہرہ دیکھا تو غم بھول گیا، چہرہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ نبی بولے کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا کیوں نہ دیکھوں، ایسا حسین پہلی بار دیکھا۔ سبحان اللہ، زور سے بولو نا بھائی، سبحان اللہ۔ پہلی بار دیکھا ہے۔ میں تو خدا عالم تصور میں اس شخص سے کہتا ہوں ارے دیکھے گا کیوں نہیں، زمین پر ایسا حسن والا پہلے آئے گا کیوں نہیں، اور دنیا کے اندر ایسا کوئی دیکھے گا کیوں؟ کسی ماں نے پہلی بار جنا ہے اور کوئی آیا بھی ایسا نہیں، کیوں آئے گا؟ سب سے اعلیٰ اسی کو بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی نے چہرہ اپنی طرف کر کے کہا رو کیوں رہے ہو یہ بولو۔ اس نے کہا اپنے بارے میں بعد میں بتا، پہلے تم بولو تم کون ہو؟ نبی بولے نہیں، تو بتا تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں مکے میں 3 دن ضرور رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا مکے میں ایک بہت طاقتور آدمی ہے جس کو مکہ ابو الحکم یعنی ابو جہل کے نام سے جانتا ہے، میں اس کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ 3 دن ہو گئے مکے کی دیواروں سے سل لگا کے روتے روتے، مگر کسی نے میرے رونے کی وجہ نہ پوچھی۔ کہا بات پتا رویا کیوں؟ کہا ابو جہل کے گھر میں مزدوری کرتا تھا، میرے بچے بستر پہ بیمار ہیں، 8 دن سے میرے بچے بھوکے ہیں، میری بیوی کو دوائی کی وجہ سے تڑپنا پڑ رہا ہے، اور میری بھی عمر ہونے جا رہی ہے، میں بھی بیمار ہوں، میرے گھر میں 8 دن سے چولہا نہیں جلا، بیماری کی وجہ سے بچے مرنے تیار ہیں۔ میں ابو جہل سے جا کے جب اپنی مزدوری مانگتا ہوں کہ میں غریب ہوں دے دے، میں پریشان ہوں دے دے، میرے بچے بیمار ہیں دے دے، میرے گھر میں فاقہ ہے دے دے، بجائے مزدوری دینے کے وہ میرے سینے پہ ٹھوکر مارتا ہے، وہ مجھے سلیل کرتا ہے، وہ مجھے گالیاں دیتا ہے، وہ مکے کی گلیوں میں مجھے رسوا کر کے گزارتا ہے۔ یہ تمہارے رسول کے یعنی کہ مخالف لوگ تھے جو اس انداز میں زندگی گزارتے تھے۔ پیغمبر آدم نے اتنا سنا، خدا کی قسم اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر نبی نے مزدور کا ہاتھ پکڑا۔ سبحان اللہ، سبحان بولو اللہ، یار زور سے بولو۔ سبحان اللہ۔ مزدور کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کہاں چلے؟ اس دشمن کی چوکٹ پر کہ جو ہمیشہ تلوار لے کے نبی کا قتل کرنے کے لیے راستوں میں گھومتا تھا۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، امیہ، یہ سب تلواریں لے کے نبی کے خلاف گھومتے تھے، مگر آج میرا نبی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، ساتھی حوض کوثر نے پکڑا غریب کا ہاتھ، چل دیے ابو جہل کی چوکھٹ پر، سبحان اللہ۔ جا کر دستک کی، لیٹا تھا آرام سے، بہن سے کہا دیکھ دروازے پہ کون ہے؟ اتنا جب کہا تو بہن بولی بھائی دیکھ لیا۔ کہا مطلب؟ کہا آج ہمارے در پر حسینوں کا حسین آیا ہے۔ سبحان اللہ، حسن والے بہت دیکھے، ایسا
ایسا حسین پہلی دفعہ دیکھا ہے. چل دیا. بہن سے بھائی بولا بہن سچائی یہ ہے کہ حسین تو مکے میں ایک ہی ہے. سبحان اللہ. کیا وہی تو نہیں آ گیا؟ مگر وہ آئے گا نہیں. کیوں کہ اسے پتا ہے کہ میں اس کی جان کا دشمن ہوں. اتنا سنا تھا بہن سے, اٹھا بستر سے, دروازے پہ آیا. جب جھانک کر دیکھا تو کوئی اور نہیں, تمہارے میرے رسول کھڑے تھے. سبحان اللہ. واپس آیا الٹے قدم, کہا میری ہمت نہیں ہے میں محمد ابن عبداللہ کے سامنے چلا جاؤں. تو جا بہن, جا کر پوچھ لے وہ آئے کیوں ہیں. بہن آگے بڑھی اور دروازے سے جا کے پوچھا آپ ہمارے دروازے پہ کیوں آئے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت بولے تو مت آ, اپنے بھائی کو بول. وہ میرے سامنے آئے, کہا وہ آنے سے انکار کرتا ہے, مجھے بھیجا ہے, بتائیے آپ کیوں آئے ہیں. مصطفیٰ بولے جا کے بول دے میں اپنے کام سے نہیں آیا, میں غریب کے کام سے آیا ہوں. کہا مطلب. کہا یہ تیری چوکٹ کا مزدور ہے, تمہارے گھر میں محنت کرتا تھا. کیا تم جانتے نہیں ہو مزدور کی مزدوری اس وقت دینا چاہیے جب اس کا پسینہ بھی نہ سوکھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور تیرا بھائی 3 دن سے ذلیل کر رہا ہے, غریب کے ٹھوکر مار رہا ہے, شرم نہیں آتی. اپنے آپ کو ابل حکم کہلاتا ہے تیرا بھائی, جا کر کہہ دے ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے غریب کا آج. بے شک. چوکھٹ سے بعد میں جاؤں گا, پہلے غریب کا حق دلاؤں گا. اتنا جب سنا بہن نے تو اندر گئی, جا کر کہا بھائی غضب ہو گیا. کہا مطلب. کہا کہ یقیناً محمد ابن عبداللہ آئے ہیں لیکن اپنے کام سے نہیں آئے, ان کے ہاتھ میں ایک غریب کا ہاتھ ہے, ہاتھ پکڑ کر لائے ہیں اس کا, اور ساتھ ہی بول رہے ہیں اپنے بھائی سے کہتے میں اس غریب کا حق دلانے آیا ہوں. کہا بھائی وہی غریب ہے جس کو تو روز مارتا تھا, گالیاں دیتا تھا, برا بھلا کہتا تھا, جس کو ذلیل کرتا تھا, تو مکے میں رلاتا تھا, آج وہی میری چوکٹ پر کھڑا ہے. ابو جہل نے جب اتنا سنا تو اپنے دامن میں پیسہ لیا, جتنا غریب کا تھا اس سے بھی زیادہ لیا. زیادہ لے کر بہن کو ساتھ لے کے دروازے پہ آیا. مصطفیٰ سے جا کر بولا لیجیے حق. نبی بولے میرا نہیں ہے, جس غریب کا ہے اس کے دامن میں ڈال دے. غریب نے دامن پہ لایا, اپنا پیسہ لیا, غریب نے سینے سے لگایا. نبی ہاتھ پکڑ کے چل دیے. جب چلنے لگے تو بہن ٹکٹکی باندھ کے دیکھنے لگی. ابو جہل آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے بولا چلتی کیوں نہیں واپس, اندر چل. بہن نے جھٹکا دے کر کہا سامنے سے ہٹ دیکھنے تو دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہا کیوں. کہا ارے سن بہن تیری مگر دل کھچا جا رہا ہے محمد کی طرح. سبحان اللہ. کہا ہو کیا گیا. کہا پہلے تو بتا تجھے کیا ہوا. کہا مطلب. کہا روز تو مارتا تھا, آج کیوں دے دیا. آج بھی مارتا, آج بھی ذلیل کرتا, آج بھی دروازے سے بھگا تھا. کہنے لگا بہن اگرچہ یتیم ہے یہ, دنیا اسے یتیم کہتی ہے کہ عبداللہ دنیا سے چلے گئے, مگر سچائی سن جس کی چوکٹ پر حق دلانے مسلمانوں کا پیغمبر محمد آ جائے, کسی کی ہمت نہیں ہے جو دنیا میں اس کا حق مار لے. سبحان اللہ. سبحان کہا تو جتنا تھا اتنا ہی دے دیتا, زیادہ کیوں دیا. کہا بہن زبان سے کسی سے بولنا مت, زیادہ اس لیے دیا ہے کہ آج میرے دروازے پر دنیا کا سب سے اچھا انسان آیا ہے. بہن بولی تو پھر ہو جائے اسی کا, پکڑ لے قدم, پڑھ لے کلمہ. بولا بہن چپ جا, معاملہ ناک کا ہے, آدمی اچھا ہے. بے شک. سبحان اللہ. زور سے نہیں بولو گے. سبحان اللہ. ارے یار منہ کھول کے ہاتھ اٹھا کے بولو. سبحان اللہ. تعریف تمہارے نبی کی ہے. کہا آدمی بہت اچھا ہے. کہا اچھائی تجھے کیسے نظر آئی. کہا اندھی ہے کیا تو, جس دن یہ پیدا ہوا تھا دیکھا نہیں درختوں کو پتے مل گئے, سوکھے کنویں پانی سے بھر گئے, جانور موٹے ہو گئے. ارے جانتا تو میں بھی ہوں اس کا مقام کیا ہے, سبحان اللہ. سبحان مگر پڑھوں گا نہیں. کیوں. کہا ابل حق
حکم کہلاتا ہوں مگر اندر تو چل، تو کیوں دیکھ رہی ہے؟ کہا تو جب تیرے دل میں یہ ہے تو پھر مجھے دیکھنے دے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ جب انداز اتنا اچھا، چلنا اتنا اچھا، بولنا اتنا اچھا، جلوہ اتنا اچھا، تو پھر اس کا لایا ہوا اسلام ہوگا کتنا اچھا۔ اللہ اللہ، خدا کی قسم، بہن کا ہاتھ پکڑا، ابو جہل اندر لے کر پہنچا، ادھر قریب کا ہاتھ پکڑ کے مصطفیٰ مکے کے باہر پہنچا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لگائیے، انہیں بولنے دیجیے آپ، زور سے بولیے آپ۔ مکے کے باہر جب راستے دو آئے، غریب بولا میرا راستہ یہ ہے، نبی بولے میرا راستہ یہ ہے۔ اچھا، نبی نے ہاتھ چھوڑا، کہا جاؤ، تمہارا پیسہ مل گیا، مزدوری مل گئی، حق مل گیا، اپنے بچوں کو کھلانا، اپنی اولاد کو پلانا، اپنے چولہے کا خیال رکھنا۔ اتنا جب سنا تو وہ شخص بولا گھر بعد میں جاؤں گا، پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ بے شک، کہا پوچھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس شخص نے کہا بتا دوں؟ بولے ہاں۔ کہا آج تک میں نے تم سے اچھا انسان کوئی دیکھا ہی نہیں۔ نبی بولے دیکھا گیا کیسے؟ میرے جیسا خدا نے کسی کو بنایا ہی نہیں۔ کرتا ایک ہاتھ میں پکڑا اور دوسرا ہاتھ نبی کی طرف پھیلا کے بولا کرم کر دو، صرف یہ بتا دو کہ ہو کون؟ اتنا جب کہا تو مصطفیٰ بولے تو پھر سن لے، میرا ہی نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ غریب تھا، بچے بیمار، بیوی بیمار، خود بیمار، گھر میں غربت، مشکل، پریشانی، گھٹ ٹپک رہا ہے بارش کی وجہ سے، مگر کرتے کا دامن چھوڑ دیا، سارا پیسہ مصطفیٰ کے قدموں میں انڈیل دیا اور ڈال کر بولا بچے مر جائیں، بیوی مر جائے، میں قدموں میں مر جاؤں یہ گوارا ہے، مگر جب تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ محمد کا کلمہ نہ پڑھ لوں گا۔ بہت دیر مت کرو، کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا لو۔ نبی کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے بولے کیا ہو گیا تجھے؟ کہنے لگا کچھ نہیں، صرف اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ جب آپ کا اخلاق اتنا اونچا ہے تو آپ کا لایا ہوا اسلام کتنا اونچا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنو، پوری دنیا لگی ہوئی ہے، پوری دنیا ایک پلیٹ فارم پر ہے دنیا، تحریکوں کے ذریعے، منصوبوں کے ذریعے، پلاننگ کے ذریعے، لٹریچر اور کتابوں کے ذریعے، گروہ بندی کے ذریعے کسی طرح اسلام کو گرا دو۔ سیدل والو، تقریر کا موضوع میرا ہے الگ، کچھ اور بولوں گا مگر یہ بھی بولوں گا، بریلی کے بن جاؤ دل سے، بے شک، سبحان زور سے اللہ، نہیں بولو گے، سبحان اللہ، پوری طاقت سے نہیں بولو گے، سبحان اللہ۔ دل سے بریلی کے بن جاؤ، ورنہ حالات سمجھ لو کیا ہو رہے ہیں۔ خانقاہوں میں بیٹھنے والے پیر گئے، کام ختم کر لیے انہوں نے، مفتی صاحب بھی پلٹ رہے ہیں، عالم صاحب بھی پلٹ رہے ہیں، پیر صاحب بھی کود رہے ہیں، سب کے سب آ گئے ایک طرف۔ اب سے اعلی حضرت عظیم البرکت کی پیدائش یعنی ولادت کے پونے 2 سال پہلے، پونے 200 سال پہلے، کتنے سال؟ زور سے بولو، کتنے سال؟ پونے 200 سال پہلے گجرات کی سرزمین پر ایک جگہ ہے راجکوٹ، راجکوٹ سے تقریباً 700 کلومیٹر کی دوری پر ایک جگہ ہے کلاریہ شریف۔ کلاریہ شریف میں اعلیٰ حضرت کی ولادت کے 200 سال پہلے ایک بہت بڑی خانقاہ تھی، خانقاہ شیرازیہ۔ سبحان اللہ۔ اسی خانقاہ کے بہت بڑے عالم ربانی علامہ صالح قادری شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ، عالم بھی تھے اور ولی بھی تھے۔
سبحان اللہ ولی ہوتا ہی وہ ہے جو عالم ربانی ہو. اگر عالم نہیں ہے آدمی کودے گا بہت ہوگا کچھ نہیں کودے گا بہت. وہ عالم ربانی تھے. بخاری شریف پڑھا رہے تھے اپنے شاگردوں کو. زندگی کا حال یہ تھا پوری رات سجدے کرتے تھے خدا کے لیے. دن میں حدیثیں پڑھاتے تھے مصطفیٰ کی امت کے لیے. سبحان اللہ بخاری شریف پڑھاتے پڑھاتے ایک حدیث پاک آئی جس میں میرے رسول کے علم غیب کا ثبوت تھا. انہوں نے چہرے پر مسکراہٹ آئی. پھر علم غیب رسول کی وہ حدیث سنا کر کے مسکرا کے بولے اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے میرے رسول کو علم غیب ہے. پھر بے شمار حدیثیں علم غیب رسول پر پڑھتے رہے. اچانک ان کی آنکھ لگ گئی. جیسے ہی آنکھ لگی سر پکڑ کے بیٹھے. پھر تھوڑی ہی دیر میں ان کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھلنے لگا یعنی مسکرانے لگے. حضرت شیخ صالح قادری شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ شاگردوں نے آگے بڑھ کر کہا حضور فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا. بخاری شریف علم غیب رسول پر آپ دلیلیں پیش کر رہے تھے. اچانک پڑھاتے پڑھاتے آپ سر پکڑ کے بیٹھ گئے. چہرے پر شکل ظاہر ہوا. پھر کچھ ہی دیر کے بعد آپ کا چہرہ مسکرانے لگا. معاملہ کیا ہے؟ اتنا جب کہا تو علامہ شیرازی قادری بولے کہا میرے شاگردوں اور میرے مریدوں اور میرے دوستوں کان کھول کر سنو. جب میں علم غیب رسول پر حدیث پڑھا رہا تھا اچانک میری آنکھ لگ گئی. جیسے ہی آنکھ لگی تو پروردگار عالم کی جانب سے میرے قلب پر الہام آیا اور اس الہام کے ذریعے مجھے یہ بتایا گیا کہ کچھ لوگ یعنی آج تو نہیں ہیں کچھ سالوں کے بعد ہندوستان کی دھرتی پر کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو علم غیب رسول کا انکار کریں گے. بس میرا دل ملول ہوا. مجھے افسوس ہوا. میں سر پکڑ کے بیٹھی گیا. بس اتنے ہی غم میں ڈوبا ہی تھا کہ دوسرا الہام مجھ پر آیا میرے قلب پر آیا اور اس الہام کے ذریعے مجھے مطلع کیا گیا کہ جب وہ لوگ علم غیب رسول کا انکار کرنے والے ہندوستان کی گلی کوچوں میں بکھر جائیں گے تو اللہ مصطفیٰ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑے گا. ان کتوں سے بچانے کے لیے اللہ رب العزت ایک عالم ربانی کو پیدا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ پھر جو جملہ بولا ہے سیتھل والوں وہ سننے کے بعد کہا میرے شاگردوں اگر تم کہو تو جو عالم اس زمانے میں پیدا ہوگا اور فرقہ وہابیہ جو جنم لے گا اس کے تابوت میں جو آخری کیل ٹھوکے گا اگر تم چاہو تو میں اس کا نام بھی بتا سکتا. شاگرد بولے حضور بتا دو جلدی بتا دو دیر مت کرو. تو عالم ربانی اپنی درسگاہ میں یعنی مسند میں کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے جلال میں آ گئے. چہرے پر جلال دیکھنے کے لائق تھا. کہا جس وقت ہندوستان کی دھرتی پر مصطفیٰ کے علم غیب کے باغی یعنی وہابی فرقہ جنم لے گا تو پھر انہی کو یعنی کہ انہی کے رد کے لیے اور انہی کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے اپنے ہاتھ میں قلم لے کر جو میدان میں آئے گا اس کا نام امام احمد رضا ہوگا. کہا حضور یہ کون ہوگا؟ کہا پیدا بریلی میں ہوگا اور قلم کی حکومت زمانے میں ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ سنیے اس میں جو ایک جملہ بولا تھا انہوں نے وہ کیا انہوں نے کہا تھا سنو میرے شاگردوں جو اس زمانے میں امام احمد رضا کے مسلک پر قائم ہوگا وہی میرا مرید ہے اور وہی میرا شاگرد ہے. اور جو ان کے مسلک سے ہٹے گا نہ اس کا دنیا میں گارنٹی لیتا ہوں نہ آخرت میں ساتھ دیتا ہوں. میں اسی کا ساتھی ہوں جو امام احمد رضا کا ساتھی. سبحان اللہ کتنے سال پہلے بولو زور سے بولو ذرا زور سے. 200 سال میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے تم بریلی کے قریب رہتے ہو تمہارے قریب میں سوراخ ہو رہا دھیرے دھیرے. ہم تو کہہ رہے ہیں ہم ڈر نہیں رہے بالکل بھی. ڈرتا ہوگا جو ڈرے
اعلیٰ حضرت والا کسی سے نہیں ڈرتا، تاج الشریعہ والا کسی سے نہیں ڈرتا، بس ہوشیار رہنا ہے، اس لیے کہ ایسے ہی لوگ آئیں گے تمہارے ایمانوں پر ڈاکہ ڈالنے، تمہارے عقیدوں پر ڈاکہ ڈالنے، تمہاری ذات پر ڈاکہ ڈالنے۔ تم مصطفیٰ کے غلام بن کر جیو، اور جب تک خدا تمہیں زندگی عطا کرے محبت نبی سے کرو، اور مسلک کا جھنڈا امام احمد رضا کے اوپر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسری چیز، کسی بھی حال میں صحابہ کا گستاخ نہ بننا۔ ہاتھ اٹھا کے نہیں بولو گے سبحان اللہ۔ کسی بھی حال میں کچھ لوگ سوشل میڈیا پر تنخواہیں دے کر لگائے گئے ہیں، ہاں اس کو تقریروں میں بھی بتائیے آپ مسجد میں بتا دوں، کچھ لوگ تنخواہیں دے کر لگائے گئے ہیں سوشل میڈیا پر جو تقریریں کر رہے ہیں، اور تم ان کی تقریریں بہت شوق سے سن رہے ہیں۔ انجینئر صاحب ہیں، یہ ماسٹر صاحب ہیں، یہ پروفیسر صاحب ہیں، ارے میاں کون بولے گا مفتی مولوی ان کے سامنے؟ دیکھو لاکھوں کے مجمع بیٹھے ہیں ان کے سامنے۔ خدا کے واسطے جو خود مصطفیٰ کی باتوں پر عمل نہ کر سکے وہ دوسروں کو کیا عمل کرائے گا؟ تقریر سنیں گے مگر اسی کی سنیں گے جو مسلک اعلیٰ حضرت کا پیروکار ہو۔ سبحان اللہ۔ دھیرے دھیرے صحابہ کا گستاخ بنایا جا رہا ہے۔ ابھی ایک تقریر سنی تھی میں نے، مجھے سنائی تھی مراد آباد کے کچھ بچوں نے، کہا حضرت دیکھیے یہ بہت بڑا ہے، اس ٹائم بہت چل رہا ہے، کیا یہ جو بول رہا ہے یہ ٹھیک ہے؟ مفتی صاحب جب میں نے اس کے جملے سنے تو معلوم ہے اس نے کیا کہا، ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں سامنے، وہ بیان کر رہا ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم جو تھے وہ اہل بیت سے معاذ اللہ شرم نہیں آتی، غیرت نہیں آتی؟ زبانیں بند کرو اپنی، یا تو تم نے عمر کو جانا نہیں یا پھر تم نے حضرت عمر کو پہچانا نہیں۔ جانتے ہو عمر کون ہے؟ ایک بات یاد آ رہی ہے دور خلافت سیدنا عمر فاروق اعظم کا، امیر المومنین تھے عمر۔ مدینے کے کچھ لوگ آئے رات میں، آ کر کہا حضور عرض کرنا تھا کچھ۔ کہا کیا؟ کہا یہ جو مسجد نبی کا راستہ ہے نا، آج تو مسجد نبی بہت بڑی ہے، حرم شریف یہاں سے وہاں تک، یہاں تک کہ جنت البقیع جو تھا پہلے حرم شریف سے کافی دوری پر تھا، اور آج حرم کی اور جنت البقیع کی ایک ہی دیوار ہے، بس نماز فجر پڑھو اور جنت البقیع میں داخل ہو جاؤ۔ یہ ہے مدینے کا حرم۔ اس وقت بہت چھوٹا تھا، چھوٹے چھوٹے راستے تھے مدینے میں۔ پھر پیچھے کرو، دیکھو سنو، کچھ لوگ آئے عمر کے پاس، آ کر کہا حضور کچھ عرض کرنا تھا۔ کہا کیا؟ کہا سامنے والا جو راستہ ہے جو مسجد نبوی کی طرف آتا ہے یہ راستہ تنگ ہے، سامنے والا جو مکان ہے اس مکان پر ایک پنالہ لگا ہوا ہے، اور جب بارش ہوتی ہے تو اس پنالے سے دیر تک پانی کی بوندیں ٹپکتی ہیں، اگر حکم دو آپ تو ہم وہ پنالہ اکھیڑ دیں۔ 22 لاکھ مربع میل کا مالک، آدھی دنیا کا بادشاہ، مسکرا کے بولے روکو پہلے میں دیکھیں۔ کیا کہا پہلے؟ آج کا طاقتور ہوتا تو اشارہ کر دیتا جاؤ اکھاڑ دو، ہم دیکھ لیں۔ یہ تھے بادشاہ، آج تو بلڈوزر چل رہے ہیں صاحب، کوئی پوچھنے اور روکنے والا نہیں۔ حکومت وہ تھی، 3 دن کے بعد بارش بھی ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اتفاق سے حضرت عمر نکل کے جب اسی راستے سے کسٹر گئے تاکہ پنالے پر نظر ڈالیں، دیکھا تو پنالے سے پانی دیر تک ٹپک رہا تھا، کچھ بوندیں حضرت عمر بن خطاب کے خرقہ پہ گر گئی۔ جیسے ہی بوندیں گری، نماز پڑھنے کے بعد حضرت عمر نے حکم دے دیا
دیا، یہ پنالا اکھاڑ کے مالک مکان کو دے دو، اس سے نمازیوں کے لباس گندہ ہونے کا خطرہ ہے۔ لہذا جیسے ہی پنالا اکھیڑ دیا حضرت عمر نے، تو جو مالک مکان تھے خبر سن کے خدا کی قسم مایوس ہو کر بیٹھے۔ بارش لگاتار ہوتی رہی، ان کے مکان پہ پانی جمع ہو گیا، پرانے زمانے کا مکان تھا، یہاں تک کہ گھر میں ٹپکنے لگا، بچوں کو بستر بچھانے کی جگہ نہ رہی۔ مالک مکان نکلے اور نکلنے کے بعد قاضی مدینہ کے پاس پہنچے اور مدینہ کی عدالت میں جا کے حضرت عمر کے خلاف مقدمہ کر دیا۔ سنو سیکل والو، کان کھول کر سنو عمر کیا ہے۔ مقدمہ کر دیا حضرت عمر کے خلاف، جیسے ہی مقدمہ کیا قاضی مدینہ کے پاس، مدینہ کی عدالت میں 3 دن کا وقت دیا قاضی مدینہ نے، کہا دونوں کو پیش کیا، عمر کو بھی مالک مکان کو بھی۔ تیسرا دن آیا، عمر کو خبر دے دی، مالک مکان بھی آ گیا۔ حضرت عمر کے ساتھ سینکڑوں لوگ مدینے کے آ گئے۔ عمر کی سنوائی ہے، دیکھیں تو چل کے فیصلہ کیا ہوگا۔ جیسے ہی عدالت میں پہنچے تو حضرت عمر کے پہنچنے سے پہلے عدالت بھری پڑی تھی۔ حضرت عمر کی جب نظر پڑی، جو جن کا مکان تھا وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ حضرت عباس تھے۔ زور سے بولو بھائی سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے نہیں بولو گے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت عباس کون ہیں؟ نبی کے چاچا، اور یہ اہل بیت میں ہیں۔ کون ہے یہ؟ زور سے بولو کون ہے یہ؟ اہل بیت میں۔ ایک چیز اور بھی بتا دو دماغ میں تمہارے ڈالا، اہل بیت میں آج صرف 4 گنے جا رہے ہیں، علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ یہ اہل تشیع کا سبق ہے، صرف 4 ہی نہیں ہیں، نبی کی اور بیٹیاں کہاں جائیں گی، نبی کی بیویاں کہاں جائیں گی، یہ حضرت عباس ہیں، یہ بھی کوئی خیر نہیں، یہ بھی تو اہل بیت میں ہے۔ جب حضرت عمر نے دیکھا سامنے کوئی اور نہیں، حضرت عباس کھڑے، سبحان اللہ۔ قاضی مدینہ سے جا کے عمر بولے میں وکالت کروں؟ قاضی مدینہ نے کہا نہیں، مقدمہ پہلے حضرت عباس نے کیا تمہارے خلاف، تو وکالت پہلے عباس کریں گے۔ حضرت عباس کو آگے کیا گیا، سینکڑوں کے بیچ میں وکالت کی، کہا قاضی مدینہ کے سامنے، کہا حضرت عمر بن خطاب نے میرے مکان کا پرنالہ اکھڑوایا ہے، پانی چھت پر رکا، اب زمین پر ٹپک رہا ہے، میرے بچوں کو 2 راتیں بیٹھ کر گزارتے ہو گئی ہے، کیا حضرت عمر کو یہ حق کس نے دیا جو انہوں نے میرا پرنالہ اکھاڑ دیا؟ اتنا جب کہا تو حضرت عمر سے اجازت، حضرت عمر کو اجازت ملی قاضی مدینہ کی طرف سے، عمر آپ وکالت کرو۔ عمر بولے میرے پاس مدینے کے کچھ لوگ آئے تھے کہ اس پنالے کا پانی ہے جو کپڑوں پر ٹپکتا ہے، گندا ہونے کا خطرہ ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پانی برسا، اس کے بعد میں گزرا تو وہ پانی یقیناً میری قمیص پر گرا، تو میں نے اپنی آنکھوں سے جب اس کو دیکھ لیا اس کے بعد میں نے پرنالہ اکھاڑا۔ قاضی مدینہ نے جو دونوں کی بات سنی تو کچھ دیر تک خاموش رہے، پھر کہا حضرت عباس سے، کہا عباس بات تمہاری بھی درست اور بات عمر کی بھی درست، غلطی عمر کی بھی نہیں۔ جب دونوں کی بات کو قاضی مدینہ نے برابر کہا تو حضرت عباس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ حضرت عمر بولے عباس میں آپ کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ سنو دنیا والو، اہل بیت کی محبت کتنی ہے عمر کے دل میں، سبحان اللہ۔ میں آپ کو روتا نہیں دیکھ سکتا، کیوں رو رہے ہو؟ کہا حیرت ہے عمر مجھے کہ میری بات کو ابھی سمجھا نہیں گیا۔ عمر بولے قاضی مدینہ نہ سمجھا ہوں گے مگر مجھے سمجھاؤ، سمجھانا کیا چاہتے ہو؟ کہا عمر غم اس کا نہیں ہے کہ بچوں کو سونے جگہ نہ ملی، غم اس کا نہیں ہے کہ مکان ٹپکنے لگا، غم اس کا نہیں ہے کہ مکان چونے لگا، غم اس کا نہیں ہے کہ مکان ٹوٹنے پر آمادہ ہے، غم اس کا ہے کہ عمر تو نے
پنالا اکھاڑ کے میرے رسول کی نشانی مٹا دی. کہا مطلب؟ کہا اس مکان کی چھت پر اس پنالے کو کسی اور نے نصب نہیں کیا تھا, اپنے ہاتھوں سے میرے نبی نے نصب کیا تھا. تو نے پنالا اکھاڑ کے میرے نبی کی نشانی مٹا دی. اتنا سننا تھا. عمر بے قرار ہو گئے, عمر بے چین ہو گئے, عمر آگے بڑھے. حضرت عباس کو ہزاروں کے بیچ میں گود میں لے لیا, لے کر حضرت عباس کی چوکھٹ پر آئے, لا کر کہا عباس کیا وہ پنالا ہے؟ کہاں ہے؟ کہا لاؤ. پرنالا لایا گیا, حضرت عمر کے ہاتھ میں دیا گیا. حضرت عمر سے عباس بولے کیا کرو گے؟ کہا جہاں سے اکھاڑا تھا اسی جگہ پر میں نصب کروں گا. لاؤ. حضرت عباس کیا کرنا ہے؟ کہا تو عمر رکو, میں زینہ لے آؤں, میں سیڑھی کا انتظام کروں تاکہ تم چل کے اس پنالے کو آرام سے لگا سکو. دنیا والوں سنو, حضرت عمر نے جیسے ہی عباس چلے آگے بڑھ کے ہاتھ پکڑ لیا. کہا عباس رکو, زینہ بدلاؤ, سیڑھی کا انتظام مت کرو. کہا پرنالا لگے گا کیسے؟ حضرت عمر بولے میں بتاتا ہوں. سینکڑوں لوگ کھڑے ہیں, خدا کی قسم 22 لاکھ مربع میل کا مالک, آدھی دنیا کا بادشاہ, ایک بغل میں پنالا دبایا, ہاتھ دیوار سے لگائے, سر ٹیکا اور جھک کر بولے عباس آ جاؤ, آ جاؤ, میرے قریب آ جاؤ. حضرت عباس آ گئے. کہا عمر کیا کروں؟ کہا دیر مت کرو, اپنے پیر میری کمر پر رکھ دو, اپنے قدم میرے کاندھے پر رکھ دو, اپنے قدم عمر کے سر پر رکھ دو, اور کھڑے ہو کے اپنے ہاتھوں سے یہ پرنالا نصب کر دو. اتنا جب کہا حضرت عمر نے تو آنکھ سے آنسو اتنے نکلے کہ ٹوٹا تر ہو گیا. حضرت عباس نے جب بے قراری عمر کی دیکھی تو دونوں ہاتھوں سے گود میں لیا اور گود میں لے کر کہا عمر ہٹ جا, تجھ سے یعنی کہ تجھے جھکانا, یہ تیری قبر پہ پاؤں رکھنا, یہ میرا مقصد نہیں تھا. میرا مقصد یہ تھا کہ عمر کو سمجھ تو لوں کہ عمر کے دل میں اہل محبت کا پیار کتنا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت حیدری, نعرہ قادری. پوری دنیا بٹ گئی ہے, بٹ ایک جماعت, ایک پلیٹ فارم. پتا ہے کیا؟ اہل بیت کے خلاف ایک پیغام دے رہا ہوں تمہیں, زندگی میں کچھ بنو نہ بنو, اہل بیت سے محبت کرنے والے, صحابہ سے پیار کرنے والے بنو. یہ تو دنیا ہے, بڑی محنتیں کی ہیں انہوں نے اسلام پھیلانے میں, بڑی محنتیں کی ہیں اسلام آگے بڑھانے میں. اعلان نبوت ہوا مکہ کی, بہت ضروری ہے, جملہ میرا نہیں ہے جو میں بول رہا ہوں, یہ ہمارے اکابر نے کہا ذکر اتنا کرو جتنے سے اکتا نہ سکتا. جو جملہ میں بول رہا ہوں اسے گھومنا مدارسوں میں دارے نہیں کرنا, مفتیوں سے فتوے بھی لے لیے, میرا نام کہ انہوں نے یہ بولا یہ سچ ہے. بس محفلیں اتنی سجا لو کہ جتنی سن سکو, جتنوں سے تمہارے دل اکتانا سکو. ضروری نہیں ہے ہر گلی میں, ہر گلی میں نہ, تو کرا لو محبت سے کرا لو, اسے جوش میں سن لو, محبت سے سن لو, اور عشق کی کھیتیاں سیراب کر سکو. سبحان اللہ, زور سے بولو, دل سے. سبحان اللہ. یہ کیا بات یار, کوئی ادھر سکڑ کے بیٹھا, کوئی پاگل ہے کیا, کوئی تقریر کرنے والا. تم نرالے سننے ہو, تم نے 10 11 12 سال سے سن لیے ہوں گے. آج کی تقریر میں جو میں تقریر کر رہا ہوں تمہارے سامنے, اب تک 19 تقریریں کر چکا ہوں. سوچو, 2 گھنٹہ, 2.5 گھنٹہ, 3 گھنٹہ. میں جب بولنا شروع کرتا ہوں تو مجھ پر تھکن نہیں ہوتی, یہ ذکر رسول کی برکت ہے. تو تم سننے ہو کیونکہ نہیں بات تھوڑی ہے, تم تو خالی بیٹھ کے آرام سے سننے ہیں, بول رہے ہیں روزانہ. تو جب تک سنو تھوڑا سا دل سے سنو, ایسا سے سنو جو سامنے والے کو لگے کہ تم مصطفیٰ کی محفل میں بیٹھے, میرے رسول کی محفل ہے.
بڑی آسانی سے اسلام نہیں ملا، مشکل سے اسلام تم تک پہنچا ہے، بڑی محنتیں کرنا پڑی تب کہیں جا کر اسلام یہاں تک آیا ہے۔ اعلان نبوت کیا تھا نبی نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا، حالانکہ نبی اس وقت بھی تھے جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں کیے گئے، پتلا بھی ان کا تیار نہیں ہوا، تب بھی نبی تھے مصطفیٰ، ان کا نور سب سے پہلے، مگر 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا، اپنے گھر والے بھی دشمن ہو گئے، دوسرے بھی دشمن، چاروں طرف دشمنی کی دیوار کھچ کر کھڑی ہو گئی، ہر طرف سے مصطفیٰ کی مخالفت میں آوازیں اٹھنے لگی، یہاں تک آوازیں اٹھی، یہاں تک آوازیں، کوئی دیوانہ بولا، کوئی مجنون بولا، کوئی پاگل بولا، کوئی کچھ بولا، کوئی کچھ بولا، مگر میرے رسول نے صرف ایک جملہ بولا، اللہ انہیں ہدایت دے دے۔ سبحان اللہ، انہوں نے مجھے سمجھا نہیں ہے، اللہ تو انہیں ہدایت دے دے۔ میرے سرکار نے یہی جملے بول بول کر اپنا سفر یہاں تک پہنچا دیا کہ مکے کی دھرتی پر جو لوگ دشمن تھے، تلواریں لے کے گھومتے تھے، ایک دن وہ بھی آیا کہ مصطفیٰ کے قدموں میں آ کے وہی مصطفیٰ کے غلام بن گئے۔ ابو جہل کو بڑی جلن ہوئی اس چیز سے، اس نے ایک میٹنگ کی مکے میں، میٹنگ میں اپنے دوستوں کو بیٹھا کے بولا، جب تک محمد ابن عبداللہ کا قتل نہیں کرو گے، جب تک دین آگے بڑھنے سے رکے گا نہیں۔ راستے میں بیٹھا تھا، اتنے میں تمہارے میرے رسول کا گزر ہوا، جب نبی کا گزر ہوا تو اس نے ایک کمان پتھر لیا اور پتھر لے کے دور سے تمہارے میرے نبی کے سر پہ مارا، جیسے ہی پتھر پھینک کے مارا تو نبی کی پیشانی سے خون نکل گیا۔ اللہ کے رسول نے ٹپکتا ہوا خون لے کے اپنے قدم بڑھائے، تمہارے میرے رسول آگے چلتے رہے چلتے رہے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے تمہارے میرے رسول اس منزل پہ پہنچے کہ دروازہ امیر حمزہ کا آگا۔ امیر حمزہ کی جو بیوی تھی وہ دروازے پہ کھڑی تھی، اس نے چھپ کے تمہارے میرے نبی کو دیکھ لیا، مکے کی گلیوں میں خون ٹپکتا جا رہا ہے۔ امیر حمزہ مکے کے بہت بڑے پہلوان تھے، طاقتور تھے، ان کی طاقت کا شور آتا مکے میں۔ امیر حمزہ جب گھر میں داخل ہوئے، اللہ اللہ، تو بی بی نے سامنے کھانا تو رکھ دیا مگر چہرہ ایک طرف کر کے رونے لگی۔ امیر حمزہ نے کھانا نہ کھایا، اٹھ کر بولے بی بی کھانا بعد میں کھاؤں گا، پہلے یہ بتاؤ کہ تم روئی کون؟ کہا امیر حمزہ کیا کرو گے اس طاقت کا، کیا کرو گے اس شہرت کا، کیا کرو گے اس پہلوانی کا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا رے اگرچہ تم نے اس کا کلمہ نہیں پڑھا مگر کچھ بھی صحیح ہے تو بھتیجا۔ کہا پھر؟ کہا آج میں نے اسے مکے کی گلیوں میں روتا دیکھا ہے، خدا کی قسم قربان جاؤ اسے دھلوا لو۔ اتنا جب کہا تو امیر حمزہ نے کھانا پسند نہیں کیا، کھانا اٹھا کے ایک طرف رکھا اور ایک طرف رکھ کے آگے بڑھ کے بولے بیوی تیری محبت کی قسم میں جب تک گھر میں قدم نہ رکھوں گا جب تک کہ اپنے بھتیجے محمد کا بدلہ نہ لے لوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاتھ میں کمان لی، دھلواتے تھے مکے والے، ہاتھ ملا کے سب سے پہلے جو کشتی یعنی کہ پچھاڑ دیتا تھا اس کا نام امیر حمزہ ہے۔ گئے میدان میں، ابو جہل دوستوں کے بیچ میں بیٹھا تھا، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر سینکڑوں کے بیچ میں سے ابو جہل کا گریباں پکڑ کے امیر حمزہ نے کھینچ لیا، کھینچ کر کہا کیا تو نے اسے اکیلا سمجھا ہے؟ کیا میرے بھتیجے کو یتیم سمجھا ہے؟ تو نے یہ سمجھ لیا کہ اس کا کوئی نہیں ہے مکے میں؟ اسے زمین پر دے کے مارا، لاتے گھوسے مارے، اس کے بعد سر پہ کمان ماری، یہاں تک کہ ابو جہل کا سر پھٹ گیا، کمان پہ لگا ہوا خون فوراً لے کر آئے، کہا اپنی بیوی کو جا کے دکھاؤں گا، اس کا دل خوش ہوگا۔ جیسے کہ دروازے میں قدم رکھنا چاہتے تھے امیر حمزہ، فوراً تمہارے میرے رسول کی یاد آ گئی۔ سبحان اللہ۔ دل میں خیال آیا کہ میں بی بی کو دکھاؤں گا تو بی بی خوش ہوگی، میرا بھتیجا اگر دیکھے گا تو میرے بھتیجے کی پوری قوم خوش ہو جائے گی۔ تلاش کیا، چل کے دیکھوں محمد ابن عبداللہ ہے کہاں؟ پورے مکے میں دیکھا، نبی نہ ملے، مکے کے باہر دیکھا تو جبل ابی قویس کے دامن میں مصطفیٰ چند ساتھیوں کے بیچ میں بیٹھے ہیں، ٹوٹی ہوئی چٹائی ہے،
امیر حمزہ وہی پہنچے اور جانے کے بعد میں کہا بھتیجے اٹھو مجھے سینے لگا لو، بھتیجے اٹھو میرے سر کو چوم لو، بھتیجے اٹھو مجھے شاباشی دو۔ مصطفیٰ نے اٹھے نہیں، بیٹھے بیٹھے کہا چچا کون سا ایسا کام کر کے آئے ہو جو سر چوم لوں، سینے لگا لوں، تمہیں شاباشی دوں؟ آنکھ سے آنسو نکل گئے۔ کہا امیر حمزہ نے کہا بھتیجے اگر یقین نہ آتا ہو تو دیکھ اس کمان پر ہے، یہ تیرے بلجانی کے دشمن ابو جہل کے سر کا خون ہے۔ سیتھر کے غیور سنیو، اتنی بات جب کوئی سنے گا جس نے جس کا سر پھوڑا ہوگا یقیناً وہ اس کا سر، اس نے میرے دشمن کو مارا، میرے دشمن سے بدلہ لے لیا، مگر مصطفیٰ کیوں یہ ایک طرف بھی یعنی کہ اس کے جملوں کا احساس نہ ہوا۔ مصطفیٰ جگہ سے ہٹے نہیں، اپنی جگہ بیٹھ کر کہا چچا کیا کام کر کے آئے ہو؟ کیا پھر شاباشی چاہتے ہو؟ پھر مجھ سے یہ چاہتے ہو تمہیں سینے لگا لوں، تمہیں گلے لگا لوں، تمہیں لے کر کھڑا ہو جاؤ؟ کیوں پھوڑا ہے تم نے سر؟ کیوں پھاڑ دیا اس کا سر؟ کیوں مار دیا کمان اس کے؟ کیا میں نے تم سے کہا تھا میرے دشمن کو مارنا، میرے دشمن کو پٹکنا، میرے دشمن کا سر توڑنا؟ امیر حمزہ پھر مجھ سے شاباشی چاہتے ہو؟ کہا کیا وہ تمہارا دشمن نہیں ہے؟ کیوں نہ مارنا چاہتے ہو تم؟ کیا بات ہے ایسی؟ میرے نبی نے فرمایا وہ مار رہا ہے مارنے دو، مگر میں کسی کو مارنے نہیں آیا، میں پھر بھی اس قوم کی ہدایت کی دعا کرنے آیا ہوں۔ اللہ اللہ۔ امیر حمزہ نے جب اتنا سنا کہ میرا بھتیجا اس چیز سے بھی خوش نہیں ہے کہ لوگ میرے پاس آئیں، کمان پھینک دی، پھینک کر کہا صرف یہ بتا دے کہ تیرا دل کی چیز سے خوش ہو۔ سبحان اللہ، اتنا جب کہا تو نبی بولے کلمہ پڑھ لو میرا، سبحان اللہ، خوش ہو جاؤ۔ اچھا امیر حمزہ نے پھینک دی کمان، کہا تو پھر دیر مت کر کلمہ پڑھا لے اور مسلمان بنا لے۔ زور سے بولو بھائی، سبحان اللہ، دل سے بولو یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، کلمہ پڑھا امیر حمزہ، مسلمان ہو گئے۔ میرے سرکار نے کھڑے ہو کے امیر حمزہ کو سینے لگا، سبحان اللہ، سینے لگا کے کہا امیر حمزہ میں تم سے اب راضی ہوں، میں تم سے اب خوش ہوں۔ اللہ اللہ۔ کہا چچا اب بیٹھو میری چٹائی پر، امیر حمزہ کے جملے سن لو دنیا والو۔ امیر حمزہ بولے اب رشتے کی باتیں ختم کر دو، آج کے بعد آپ میرے آقا ہیں، میں آپ کا غلام ہوں، آپ میرے بادشاہ ہیں، میں آپ کے در کا بھکاری ہوں، آپ میرے نبی ہیں، میں آپ کا امتی ہوں۔ آج کے بعد رشتہ چاچا بھتیجے کا نہیں چلے گا، آج کے بعد رشتہ امتی اور نبی کا چلے گا۔ اللہ اللہ۔ بیٹھ گئے مصطفیٰ کے چرنوں میں، دھیرے دھیرے اللہ نے اپنے محبوب کی تعداد میں اضافہ کر دیا۔ امیر حمزہ نے کلمہ پڑھا، حضرت عمر سے پہلے کلمہ پڑھا تھا امیر حمزہ، عمر سے پہلے، پھر اس کے بعد حضرت عمر نے بھی پڑھ لیا۔ اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ عمر نے بعد میں کلمہ پڑھا، امیر حمزہ نے پہلے۔ جس دن عمر تلوار لے کر نبی کے پاس آ رہے تھے تو سب سے پہلے امیر حمزہ ہی کھڑے ہوئے تھے، کھڑے ہو کر کہا تھا آقا دشمن آ گیا، عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے، یہ آپ کو قتل کرنے تلاش کرتا ہے۔ حضرت امیر حمزہ نے کہا تھا اگر اجازت آقا کی ہوگی تو دو چیزیں ہیں، اگر وفادار بن کے آئے گا تو سینے لگایا جائے گا، سبحان اللہ، دشمن بن کے آئے گا تو اسے زندہ واپس نہیں کیا جائے گا۔ یہ جملے امیر حمزہ کے ہیں، مگر جیسے ہی عمر آئے نظر پڑی مصطفیٰ کے چہرے پر، ہاتھ سے تلوار گر گئی، چہرے مصطفیٰ پہ مست ہو گئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے اور کلمہ پڑھ کے رکے نہیں، مکے میں نکل گئے۔ ابو جہل کے دروازے پہ کلمہ پڑھا، ابو لہب کے دروازے پہ کلمہ پڑھا، عتبہ شیبہ کے دروازے پہ کلمہ پڑھا، پھر مکے کی پہاڑی پر کھڑے ہو کے بولے مکے والوں تم کلمہ پڑھنے والوں کو ڈھونڈتے تھے، جس کی ماں نے دودھ پلایا ہے وہ آئے عمر کے سامنے، آج میں بھی اسی محمد کا غلام بن گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر کیا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پورا مکہ اور مکہ کے گرد و نواح کے لوگ ایک صف میں کھڑے ہوئے، اللہ کا حکم آ گیا ہجرت کر۔
نبی نے ہجرت فرمائی، حضرت ابو بکر صدیق کو ساتھ میں لے کر مصطفیٰ مدینے آیا. زور سے نہیں بولو گے؟ جس کو لے کر رات میں نکلے ہیں مصطفیٰ، اس مرد قلندر کا نام ابو بکر صدیق ہے. سبحان اللہ. سب سے پہلے جس کا دروازہ ہجرت کی رات نبی نے کھلوایا ہے، اس مرد قلندر کا نام ابو بکر صدیق ہے. سبحان اللہ. دستک دی، ابو بکر کو لیا، ہجرت کی. مشکلوں کا سامنا ابو بکر نے کیا، پریشانیوں کا سامنا ابو بکر نے کیا، دشمنوں کے قدم ابو بکر نے کیے. سراقہ کو آتا ہوا تلوار دیکھ کر ابو بکر صدیق نے بتایا، جب اس کے قدم زمین پر پھنسے ابو بکر نے بتایا، اکھڑ گئے تو عمر ابو بکر نے بتایا. مصطفیٰ جان احمد کی بارگاہ میں بولے دشمن غصے میں ہے، تو مصطفیٰ کا ایک جملہ بڑا پیارا لگا تھا جو آج تک دنیا اس جملے کو سر پر رکھ کے گھوم رہی ہے. کہا میرے خلیل پریشان مت ہو، تو اللہ کے دین کے لیے میدان میں نکلا ہے، دنیا کی کسی تلوار میں دھار نہیں ہے جو میرے ابو بکر کو نقصان پہنچا سکے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. چلے گئے، غار ثور میں قیام کیا، مدینے میں قدم رجع فرمایا. مکے کا ہر چھوٹا بڑا بوڑھا بچیاں چھتوں پر نبی کی آمد پر ترانے گا رہے ہیں. مدینے کے لوگ مصطفیٰ کی نعتیں پڑھ گئے، اتر گئے مدینے میں. سیدنا ابو بکر صدیق ساتھ میں، تھوڑا آگے تھے، نبی پیچھے تھے. کچھ لوگ ابو بکر کے سامنے آ گئے، یہی ہوں گے. حسین ابو بکر بھی بہت تھے. تو ابو بکر صدیق بولے جس کے انتظار میں کھڑے ہو وہ میں نہیں، وہ سامنے ہے. سبحان اللہ. دیکھو وہ آ گئے. پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے. قیام حضرت ایوب انصاری کے گھر میں ہوا. پھر اس کے بعد میں جب یہاں پر قیام ہوا، دھیرے دھیرے اسلام کو طاقت ملی، اسلام کو عزت ملی، اسلام کو شان و شوکت ملی. مگر جو کفر تھا نا مکے کا، ان کی آگے ٹھنڈی نہ اٹھتے رہے اٹھتے رہے، یہاں تک کہ کفار مکہ کی میٹنگ ہوئی. محمد ابن عبداللہ کو سکون سے مت رہنے دو، ان کو اور ان کے ساتھیوں کو قتل کرو جب تک ہمیں سکون سے نہیں بیٹھنا ہے. لہذا جو دل و دماغ میں ان کے گھٹن چل رہی تھی، اسی گھٹن کو دماغ میں اور دل میں اتار کے وہ ساری قوم مکے کی مدینے کی دھرتی پر اتر پڑی. ایک جگہ ہے مدینے میں جس کو دنیا بدر کے نام سے جانتی ہے. یہ علاقہ کنووں کا مشہور تھا جو مدینے کے جنگل میں تھا. اس بدر میں تقریباً 1000 لوگ جو مکے کے بڑے طاقت والے، گھوڑوں پر سوار، کھانا کھانے والے، ہتھیاروں سے لے اپنے اور اپنے ساتھیوں کو لے کے، بڑی بڑی طاقت کے والے جن کی مونچھوں پر چراغ چلتے، اپنے آپ کو دھلندر کے لاتے، وہ آ گئے مدینے میں. ادھر خبر میرے رسول کو مل گئی. مدینے میں جانثاروں کو جمع کیا میرے آقا نے، اور جانثاروں کو جمع کر کے فرمایا دشمن بدر میں اتر چکا. صحابہ بولے آقا آپ کا مشورہ کیا ہے؟ نبی نے فرمایا ہم تو بہت کم ہیں. صحابہ بولے آقا کم ہے تو کیا ہے، آپ ہیں نا ہمارے ساتھ. زور سے بولو نا بھائی. سبحان اللہ. نبی کھڑے ہو کے بولے تو پھر لگاؤ سفر. ادھر 1000 دشمنوں کی فوج. مدینے میں جب صفیں لگی تو کل 313. ہاتھ میں کچھ نہیں، صرف 6 تلواریں. کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، صرف کھجوریں اور ایک مشکی زیب پانی. چل دیے مصطفیٰ کے عاشق، ریگستانی ریت پر سفر مدینے سے نکل پڑے. چلتے 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 فاقوں نے جب تڑ پایا ہے، خدا کی قسم زمین پر گر گئے. مصطفیٰ جان رحمت نے جب پلٹ کر دیکھا تو غلام ریت پر تڑپ رہے تھے. نبی قریب آ گئے، کہا غلاموں کیا ہوا؟ آقا فاقے چلنے نہیں دیتے، مشکلیں چلنے نہیں دیتی، قدم آگے بڑھنے نہیں دیتے، بھوک کی وجہ سے چلا نہیں جاتا. اور بھائی ہوا کا جھونکا آیا، شکمیں
رسول سے دامن ہٹا، صحابہ کی نظروں نے دیکھا، خدا کی قسم دیکھتے رہ گئے، ہم تو چند وقتوں کے بھوکے ہیں، مصطفیٰ کے شکم پاک سے تو پتھر بندھے ہوئے ہیں، نبی کے شکم سے بندھا ہوا پتھر دیکھ کر غلاموں کی بھوک اڑ گئی اور چہرہ مصطفیٰ دیکھ کے بولے اب ہمیں اپنی پرواہ نہیں، ہمیں تو اپنے نبی کے دین کی پرواہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اترے مدینے کے یہ نبی کے جانثار، اس میں کچھ مہاجر اور زیادہ تر انصار بدر کے میدان میں پہنچے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی، کھجور کی لکڑی سے لکیر کھینچ کر نبی نے فرمایا اس لکیر کے آگے کوئی نہیں جائے گا، صرف ادھر رہنا۔ کفار مکہ ادھر، مصطفیٰ کے 313 غلام ادھر۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میں اجازت نہ دوں اس لکیر کے باہر نہیں جانا۔ اس طرف جنگ کے نعرے بج رہے ہیں، آوازیں لگائی جا رہی ہیں آؤ ہمارے مقابلے میں۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو حکم دیا، پہنچے کچھ انصاری، دیکھ کر کہا ہمیں تم سے جنگ نہیں کرنا، کوئی اور ہو تو ہمارے مقابلے میں۔ مصطفیٰ کے دوسرے غلام اترے، میدان میں پہنچے، ہاتھ میں تلواریں اٹھائیں، جیسے ہی تلواریں اٹھی ہیں ادھر انہوں نے حملے کا ارادہ کیا، اور ادھر مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت نے سجدے میں سر جھکایا، عرض کی مولا یہ 313 تیرے بندے میرے غلام ہیں جو تیرے دین کی حفاظت کے لیے آج میدان میں اتر چکے، اپنے بچوں کی پرواہ کیے بغیر، بیٹیوں کی پرواہ کیے بغیر، بیویوں کی پرواہ کیے بغیر، اپنے گھر بار کی پرواہ کیے بغیر، اے مولا تو ان کی حفاظت فرما، اے مولا تو انہیں ہمت دے، تو انہیں حوصلہ دے۔ اگر یہ لوگ نہ رہے تو پھر زمین پر تیرا اور تیرے حبیب کا نام لینے والا کوئی باقی رہے گا۔ مصطفیٰ دعا کے الفاظ جو بول رہے تھے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، سیدنا ابو بکر صدیق میرے رسول کے مصلی کے قریب تھے، چادر میرے نبی کے کبھی سر پہ آتی، کبھی کمر پہ آتی، کبھی سر پہ آتی، کبھی کمر پہ آتی۔ جلال کا یہ عالم تھا کہ ابو بکر صدیق عرض کر رہے ہیں ہاتھ باندھ کے آقا سر اٹھا لیجئے سب کچھ ٹھیک ہوگا، آقا سر اٹھا لیجئے سب کچھ ٹھیک ہوگا، آقا سر اٹھا لیجئے مت روئیے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر نبی کا سر نہ اٹھا، سارا دن دعا میں گزرا، جب رات آ گئی سحری ہو گئی، اس کے بعد نبی نے پھر سر جھکایا، جب رونا شروع کیا ہے تو تمام صحابہ رو دیے آقا سر اٹھائیے۔ جب نبی نے سر اٹھایا تو مصلی سے پلٹ کے انگلی اٹھا کے کہا اے ابو بکر نظر اٹھا کے دیکھ لو خدا کی مدد اتر چکی ہے، اور خدا نے تمہاری مدد کے لیے بدر میں اپنے فرشتوں کو بھیج دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ 313 مسلمان تھے، 313 کو اللہ نے 1000 پر فتح عطا فرمایا۔ زور سے نہیں بولو گے؟ جو بڑی بڑی ناک والے تھے وہ بدر میں مارے گئے، اور ایسے ایسوں نے مارا، حیرت کریں گے سن کے، تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، 13 اور 14 سال کا، چھوٹی چھوٹی تلواریں لے کر میدان میں اترے۔ حضرت عبد الرحمن سے آ کر پوچھا یہ بتا دو ابو جہل کہاں؟ کہا تم کیا کرو گے؟ کہا بتاؤ تو، کہا تم کرو گے کیا؟ کہا ذرا بتاؤ تو، کہا کیوں؟ کہا ہم نے سنا وہ ہمارے رسول کو گالیاں دیتا ہے، بتاؤ نہ کہاں ہے۔ اس کو کہتے ہیں جذبہ، اس کو کہتے ہیں عشق، اس کو کہتے ہیں پیار۔ خدا کی قسم اتنا جب کہا تو حضرت عبد الرحمن نے انگلی کا اشارہ کر کے کہا دیکھو وہ جو سامنے گھوڑے پر نظر آ رہا ہے وہ تمہارے نبی کا دشمن ابو جہل ہے، دو سگے بھائی ہیں، 13 اور 14 سال کا، اتر پڑے
پڑے اور جھپتے ہیں خدا کی قسم ابو جہل کی طرف. جیسے کہ آگے بڑھے, آگے بڑھنے کے بعد ایک بھائی نے جب اس کے اوپر حملہ کیا, اس نے اپنے گھوڑے کو جب ایڑ لگائی تو اس کے گھوڑے کا پیر پھسل گیا. ایک بھائی نے آگے بڑھ کے ابو جہل کی گردن پر حملہ کیا, دوسرے نے پیٹھ پر حملہ کیا. میاں چند منٹ میں بہت بڑے بہادر ابو جہل کو قتل کر کے زمین پر لا کے ڈال دیا. زمین پر ڈال کر چھوٹے چھوٹے بچے توڑ کر آئے, نبی کے پاس آ کر کہا آقا ہم نے آپ کے دشمن ابو جہل کو قتل کر دیا. نبی نے فرمایا کس نے؟ چھوٹا بولا میں نے, بڑا بولا میں نے. مصطفیٰ بولے تلواریں دکھاؤ. تلواریں دیکھے تو خون دونوں پر تھا. نبی نے دونوں کے حق میں دعا فرمائی. عتبہ, شیبہ, امیہ, ایسے ایسے طاقتور جو بہت بڑے والے تھے مکے کے, سورما کہلاتے تھے اپنے آپ کو, ان کو بدر میں مارا گیا. 70 کفار یہاں پر مارے گئے. کتنے؟ 70. اللہ نے 313 کو عزت عطا فرمائی. 70 واصل جہنم. پیغمبر آدم نے پھر ان کی لاشوں پر کھڑے ہو کر اشارے کر کے کہا میں نے جو کہا تھا وہی انجام ہوا, میں نے جو کہا تھا تو وہی گئے, جو میں نے بولا تھا تمہارے ساتھ وہی ہوا. صحابہ سنتے جا رہے تھے اور نبی جلال میں بولتے جا رہے تھے. صحابہ بولے آقا آپ تو ان سے ایسے بات کر رہے ہیں جیسے یہ سننے. نبی نے فرمایا کیا تم یہ سمجھ رہے ہو یہ نہیں سننے, یہ تم سے بھی زیادہ سننا ہے. نبی نے فرمایا مجھے بتاؤ یہیں پر ایک بات, جب کافر مرنے کے بعد سنتا ہے تو پھر ہمارا رسول ہمارا جلسہ کیوں نہیں سنتا ہوگا؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے. اب سنیے جنگ بدر ہو گئی. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ کی فتح کے بعد جب مدینے میں داخل ہوئے تو جن بچیوں نے وہ ترانے گائے تھے نا مکے میں, کون سے ترانے؟ جب نبی آ رہے تھے تو چھتوں پر تب بجائی تھی اور ترانے گائے تھے بچیوں نے. آج وہی ترانے بدر کی فتح کے بعد گائے تھے بچیوں نے. زور سے بولو بھائی سبحان اللہ. سکون, اطمینان, چین, پورے مدینے میں خوشی کے نغارے. کفر ہل گیا. خبر مکے میں پہنچی تو چولہے بجھ گئے. عورتیں بیوہ بچے یتیم, ان کے جو اندر کی آگ تھی وہ بھڑک گئی. بدلہ لینے کے لیے وہ ایک دوسرے کے پاس پہنچے. کس طرح محمد کا قتل ہو, کس طرح اسلام کو شکست ملے, کس طرح مسلمانوں کو جھکائیں. لہذا دھیرے 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 مکے کی سرزمین پر لوگ ایک دوسرے کے پاس جاتے رہے. جو بیوہ عورتیں تھیں وہ یعنی کہ لوگوں کے پاس جا کے اپنے بچوں کا واسطہ دیتی, اپنے شوہروں کا واسطہ دیتی. تقریباً 3000 لوگ متفق ہوئے. کتنے لوگ؟ تمہارے نبی کے دشمن بن کر تلواریں اٹھا لی, گھوڑوں پر پیسہ رکھا, دولت رکھی, مال رکھا, کجاویں رکھ دیے. اس کے بعد ان پر خود بیٹھے. مگر حکمت دیکھیں, حضرت عباس تھے یہ نبی کے چچا تھے. کون تھے یہ نبی کے؟ انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا تھا مگر یہ مکے میں تھے. انہوں نے کہا تھا سرکار مجھے اجازت دے میں مدینہ آ جاؤں. تو حکمت عملی کے تحت تمہارے نبی نے فرمایا چچا نہیں, تم ابھی مکے میں, میں تمہیں بعد میں بلاؤں. حضرت عباس مکے میں تھے مگر یہ راز دیکھیں آپ, راز حکمت دیکھیں اور اپنے نبی کا علم دیکھیں. کفار یہ سمجھ رہے تھے کہ آج محمد بن عبداللہ کا مکے میں کوئی نہیں جو انہیں جا کے خبر دے گا کہ ہم ان سے جنگ دوسری کرنے کے لیے میدان میں آ رہے ہیں. مگر جیسے ہی کفار 3000 کی تعداد میں میدان یعنی کہ مدینہ کی طرف جنگ احد کے ارادے سے چلتے ہیں اپنے گھر سے, ادھر حضرت عباس نے ایک شخص کو تیز رفتار سوار کر بلایا. کہا میں تجھے انعام دوں گا. ایک خط لکھا, کہا یہ خط میرے نبی تک پہنچا دے. سبحان اللہ. ادھر سے قافلہ 3000 لوگوں کا نکلا, ادھر حضرت عباس کا خط لے
لے کر یہ دوسرے راستے سے ایک سوار نکلے. مدینے میں ان کے پہنچنے سے ایک رات پہلے یہ قاصد پہنچا مدینے میں. پتہ لیا محمد بن عبداللہ کہاں ہے؟ کہا وہ مسجد قبا کی طرف یعنی قبا کی طرف ہے. پیغمبر اعظم کے پاس وہ شخص پہنچا, روح کا دیا. میرے سرکار نے جب وہ روح کا پڑا, خدا کی قسم روح کا پڑھ کر کہا ٹھیک ہے تم اپنا راستہ لو, مجھے اپنے غلاموں میں جانے دو. مصطفیٰ مدینے میں اترے اور ایک ہی رات میں تمام جانساروں کو میرے آقا نے جمع کر دیا. سبحان اللہ. غلام سن کر بولے آقا کیا ہم جائیں احد پر, اتر جائیں میدان میں؟ تمہارے میرے نبی نے فرمایا نہیں, تمہیں اپنے گھروں میں بیٹھ کر ان کے باتوں کا دفاع کرنا ہے اور تمہیں ان کا مخالفہ کرنا ہے. گھروں سے نکل کر نہیں, اپنے گھروں میں رہو. کہا آقا جانے جائیں گی؟ کہا پرواہ مت کرو. آقا نقصان ہوگا؟ کہا پرواہ مت کرو. لہذا ہوا کیا, جب تک ہوا یہ لوگ گھروں میں رہے. مصطفیٰ نے تبعین گھروں میں رہنے کی فرمائی. کہا صبر سے کام لو, اس لیے کہ وہ لوگ چلے اور بھنے بیٹھے ہیں. ان کی عورتیں بیوہ ہوئی, بچے یتیم ہوئے, 70 لوگوں کو تم نے واصل جہنم کیا. بڑے بڑے طاقتور لوگ اس میں مارے گئے ہیں. ان 3000 لوگوں کو سب سے زیادہ جس عورت نے یعنی کہ جنگ احد کے لیے اکسایا تھا, اس عورت کا نام اتبا کی بہن ہے, جس کو دنیا ہند اور ہندا کے نام سے جانتی ہے. اس نے اکسایا تھا اور بہت سے وحشی لوگوں کو اس نے میدان میں لا کر کھڑا کیا تھا کہ اگر تم نے میرے بھائی کو اتبا مارا گیا, اس کے بدلے میں اگر محمد بن عبداللہ کو قتل کیا یا امیر حمزہ کو قتل کیا تو میں نے اپنی زندگی میں جتنا زیور جمع کیا تھا وہ سارا زیور تمہارے حوالے کر دوں گی. ان پر بھوک سوال ہوا انعام کا. لوگ نکل پڑے مدینے میں. میرے سرکار سے غلاموں نے کہا آقا دشمن بڑھتے جا رہے ہیں, وہ موت کا سنبھالتے جا رہے ہیں, وہ میدان میں آتے جا رہے ہیں. تب میرے نبی نے فرمایا تو پھر دیر مت کرو. سبحان اللہ بولو گے. تقریباً 1000 مصطفیٰ کے غلام نکلے. سبحان اللہ. کتنے؟ 1000. کچھ لوگوں نے راستے میں راہ پڑ لی, 700 رہے. کتنے رہے؟ 700 مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانے اتر گئے میدان میں, مگر بیچ میں تمہارے میرے رسول. اچھا کچھ لوگوں کا لکھنا یہ ہے, اس میں کچھ سنی بھی شریک ہے, وہ یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ جنگ احد میں بذات خود مصطفیٰ نہیں تھے, ان کا عکس تھا. یہ عقیدہ وہابیوں کا, اسے کچھ سنی بھی بیان کر رہے ہیں. یہ کوئی بات ہے یار کہ نبی کا عکس تھا, نبی نہیں تھے جنگ احد میں. پاگل, اگر نبی نہیں تھے تو حضرت عبدالرحمن بن عوف تیر چلا رہے تھے, 1000 تیر انہوں نے مارے تھے کفار کی طرف, تو ان تیروں کو اٹھانے والے اور اٹھا کر دینے والا کسی کا باپ نہیں, تمہارا میرا رسول. سبحان اللہ. سوچ نہیں بولو گے. سبحان اللہ. تمہارے میرے رسول نے اٹھا کر تیر دیے اور دعا فرمائی تھی میرے آقا نے. جو بڑے بڑے تیر انداز لوگ تھے, تیر چلانے والے, نیزہ اٹھانے والے, تلواریں چلانے والے, ان کو میرے سرکار نے آگے بڑھایا. تقریباً 50 اپنے غلاموں کو جو اچھا نشانہ لگانے والے تھے ان کو سامنے والی پہاڑی پر کھڑا کیا. کچھ لوگوں کو نبی نے اپنے ساتھ میں رکھا. جنگ شروع ہو گئی. مصطفیٰ کے غلاموں نے تقریباً 50 لوگوں نے 3000 لوگوں کے پیر اٹھائے. جب 3000 لوگوں کے پیر اٹھ گئے اور وہ اپنی جگہ سے جب بھاگ نکلے تو ایسے وقت میں کچھ صحابہ نعرہ لگاتے ہوئے نیچے آیا. یہاں پر ایک جملہ قابل غور ہے.
اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا جو تیر انداز لوگوں پر کھڑے تھے، کہا میں تمہیں بھیج رہا ہوں مگر جب تک تم اپنے قدم رکھانا ہٹانا پہاڑی سے، جب تک کہ میں تمہیں ہٹانے کا حکم نہ دے دوں، مگر صحابہ کی یہاں خطا نہیں کر سکتے، آپ ان کی غلطی نہیں کر سکتے، ان کا جرم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جب تیر چلائے تھے مصطفیٰ کے غلاموں نے تو ان کی نظر میں خطا تھی، اس لیے کہ وہ تیر ہٹا اپنی جگہ چھوڑ کر بھاگ گئے اور پہاڑوں کی جا کے آیت میں کھڑے ہو گئے۔ جو مصطفیٰ کے غلاموں نے سمجھا ہم کامیاب ہیں، دشمنان مصطفیٰ بھاگ نکلے، اللہ نے ہمیں پتہ دے دی، بدر کی طرح اللہ نے ہمیں عزت عطا فرما دی۔ جانتے ہو ہوا کیا؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام میرے رسول کے ساتھ سبحان اللہ 50 لوگ پہاڑ پر، کفار جب بھاگے تو 40 لوگ نیچے اترے یہ کہتے ہوئے کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں عزت عطا، زور سے نہیں بول رہے۔ 10 لوگوں نے ان کو روکنا چاہا مگر یہ روکے نہیں، مصطفیٰ کا غلام بیٹھے رہے۔ ادھر سے انہوں نے جب دیکھا کہ یہ لوگ میدان چھوڑ چکے تو وہ جو نبی نے کہا تھا جب تک میں نہ کہوں تم اپنی جگہ سے مت ہٹنا، جانتے ہو اس کے بدلے میں کیا ہوا؟ بہت بڑا نقصان جنگ احد میں مسلمانوں کا، 70 صحابہ شہید یعنی کہ شہید ہوئے، 10 وہ شہید ہوئے جس میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہوئی، پھر اس کے بعد وہ 40 لوگ جو مال غنیمت کو جمع کرنے میں لگے تھے کہ اللہ نے ہمیں تو عزت دے دی، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد وہ لوگ پھر پہاڑ کے نیچے آئے جو مصطفیٰ کے غلام ہاتھ آئے انہیں برابر شہید کیا گیا، یہاں تک کہ اسی مجمع میں ایسی شہادتیں ہوئی ہیں خدا کی قسم کے جن کو سن کر اور پڑھ کر آدمی ہے۔ انہی شہیدوں میں حضرت حنظلہ بھی، کون حنظلہ جن کی شادی کی پہلی رات ہوئی اپنی بیوی کے پاس، شب عروسی منا رہے تھے، صفات کی پہلی رات ہوئی اپنی بیوی کے پاس تھے، مگر جیسے کہ کانوں میں آواز آئی کے لیے بلاوا مصطفیٰ نے بھیجا ہے، خدا کی قسم نہیں نے میری دلہن کو چھوڑا، سامنے آئے آ کر کہا شریک حیات مصطفیٰ کی محبت میں جنگ میں جانا ہے، اگر اجازت ہو تو چلا جاؤ، اتنا جب کہا تو بیٹھے ایمان بیوی رکنا مت، کہا چلے جاؤ دیر مت کرو، اگر زندہ آ گئے تو غازی کی بیوی کہلاؤں گی، شہید ہو گئے تو شہید میرا کہلاؤں گی۔ اللہ اللہ مصطفیٰ کا غلام نہیں لگے دلہن کو چھوڑ کر زباب بنا کر شب عروسی فارغ ہو کر نکل گئے میدان احد میں، اور جانے کے بعد تین تلواروں کی بارشیں جب ان کے جسم پر ہوئی ہیں، خدا کی قسم ادھر ان کی شہادت ہو رہی تھی اور ادھر صحابہ نعرہ تکبیر کو بلند کر رہے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جیسے کہ فتح ہوئی یہاں پر جنگ احد مکمل ہوئی، تمام کی لاشیں اکٹھا کی گئی، جب لاشیں اکٹھا کی گئی تو سب کی لاشیں ملی، حضرت حنظلہ کی نہ ملی۔ لوگ دوڑے دوڑے آئے، آقا حضرت حنظلہ کی شہادت ملتے ہوئے ہم نے دیکھا، وہ کہاں؟ نبی نے اشارہ کیا، دیکھو سامنے ریت میں پڑے ہیں حنظلہ، لوگ اٹھا کے نہیں لائے، کہا سرکار بڑا عجیب منظر ہے، کہا کیا؟ کہا کہ ہم نے دیکھا ان کی زلفوں سے پانی ٹپک رہا۔ اللہ کے رسول کی آنکھ سے آنسو نکلے، صحابہ بولے اٹھا کر لاؤ، میں بھی بتاتا ہوں شہید کے لیے حکم یہ ہے بغیر غسل دیے اسے دفن کیا جاتا ہے، مگر سنیے حضرت حنظلہ کے بارے میں صحابہ نے پوچھا آقا ان کے جسم سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، زلفوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہا ان کی شادی کی پہلی رات تھی، یہ اپنی بیوی کے پاس تھے، ان کے پاس غسل جنابت تھا، ان کو واجب تھا کہ یہ غسل کرتے، مگر میرے عاشق نے سوچا اگر میں غسل کروں گا تو جنگ میں جانے میں دیر ہوگی، میرے نبی نے منہ کھول دیا تو جواب کر دوں گا، یہ میری محبت میں اسی حالت میں آیا شہید ہو گیا، اپنی مشیت نے اسے گوارا نہ کیا، اس کا غسل اللہ
اللہ نے فرشتوں سے بلوایا حنظلہ کو قصور ملا. اور دوسری بہت بڑی جو شہادت ہوئی ہے جنگ احد میں وہ حضرت امیر حمزہ تھا. سبحان اللہ. کون امیر حمزہ؟ جو چچا ہے تمہارے میرے رسول کے. مکے کے دو پہلوان سب سے پہلے ہاتھ ملا کر زمین پر گرانے والے کا نام امیر حمزہ. بڑی طاقت والا انسان. پاؤں اونچے لگتے تھے لوگوں میں چلتے ہوئے پھرتے ہوئے بولتے ہوئے. حشاد بشاد چھوڑا وہ امیر حمزہ جن کی تلواروں کے نیچے اتبا آیا تھا بدر. اتبا کی بہن نے نکسایا تھا احد کے لیے لوگوں کو. اس نے ہی ایک وحشی شخص کو انعام کا بھوت سوار کیا تھا سب نے. کہا اگر تم نے امیر حمزہ کو قتل کر دیا اور قتل کر کے اس کی لاش لا کر مجھے بتا دیا تو میں نے زندگی میں جتنا زیور جمع کیا ہے وہ سارا زیور میرے حوالے کر دوں گی. وہ وحشی اتنا خطرناک تھا, اتنا طاقتور تھا, جسے اپنی طاقت پر گھمنڈ تھا. تلوار لے کے عہد میں گھومتا رہا. اس نے اپنی تلوار سے کسی کا یعنی کہ قتل نہیں کیا مگر سنو آپ نے نبی پر ایمان لایا. ویسے ہو گئے تو ایک دن تمہارے میرے رسول نے سامنے بیٹھا کے کہا تھا بچی ایک بات بتاؤ تم نے میرے چچا کو کیسے شہید کیا؟ تو انہوں نے کہا تھا رونے لگے. رو کر کہا اب مت پوچھئے کہاں میرا حکم ہے بتائیے. جب حکم ہو گیا تو بتانا تھا. عرض کر گئی یا رسول اللہ میرا دل تو آپ کی طرف تھا تلوار ان کی طرف. کیوں؟ کہاں مجھے انعام کا لالچ نہ جائے. اور اسی لالچ میں حضرت امیر حمزہ کو میں نے اپنی تلوار سے شہید کیا. وسیع نے بیان کیا نبی کے پاس کیسے قتل کیا میرے چاچا کو. اس نے سب کچھ بتایا. میں نے اسی طرح سے قتل کیا کہ حضرت امیر حمزہ گھوڑے پر تھے. میں نے ان کا پیچھا کیا. زمین والے کھڈا تھا. اس گھوڑے کا قدم کھڈے میں پڑا. گھوڑا جب آگے سے نیچے ہوا تو حضرت امیر حمزہ نیچے آئے. میں نے آگے بڑھ کے تلواروں کے وار کیے کہ جگہ پہ حضرت امیر حمزہ کو میں نے اپنی تلوار سے شہید کر ڈالا. پھر شہادت کے بعد میں نے ہندا کی بہن کو اس کی اطلاع یعنی کہ اتبا کی بہن ہندا کو میں نے اس کی اطلاع دی. ہندی لوٹ کر آئی. آنے کے بعد ہاتھ میں تلوار لی. آ کر کہا بچی بتا کہاں ہے امیر حمزہ. میں نے انگلی کا اشارہ کر کے کہا دیکھ تو پہاڑ کی آڑ میں پڑے ہیں امیر حمزہ. کہا پوچھا ہوا کہا ہند آئی. اور آنے کے بعد اس نے اپنی تلوار سے حضرت امیر حمزہ کے ہاتھ کاٹے. ہاتھوں کی انگلیاں کاٹی, ناک کاٹی, ہاتھ کاٹے, کان کاٹے اور ان کو رسی میں پگو کے اس نے اپنے گلے میں ڈالا. پھر اپنی زندگی کا کمایا ہوا صحت اس نے میرے حوالے کیا اور حوالے کر کے کہا ہاں میرے قریب. کہا پھر مجھے اس کے پاس لے کر گئی. میں جس کا غلام تھا اس شخص نے جب سنا کہ امیر حمزہ کو اس نے قتل کیا ہے اس نے فوری طور پر مجھے آزاد کر دیا. کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کے چچا کو جو شہید کیا وہ آزاد ہونے کی وجہ سے اور آزاد ہونے کا مقصد صرف یہ تھا کسی صورت سے مجھے مصطفیٰ کا قدر نصیب ہو جائے. اللہ اللہ یہ امیر حمزہ کی شہادت تھی جو احد کے میدان میں ہوئی. 70 صحابہ شہید ہوئے. آج الحمدللہ خدا کا شکر ہے تلواریں تھیں ان کے پاس. بھانے ایسے تھے جو اپنے آپ کو دھلندر پہلوان طاقتور اور اپنا قبضہ جانا چاہتے تھے. مکے مدینے میں خدا کی قسم جا کے دیکھو آپ کے گاؤں میں شاعر اسلام جناب نور صاحب بھی جائیں گے. اللہ سفر میں آسانیاں فرمائے جا کے دیکھیں گے خدا کی قسم جہاں پر جنگ احد کے دامن میں ایک طرف 70 صحابہ لیتے ہیں 70 کے بیچ میں علی حمزہ لیتے ہیں. خدا کی قسم حکومت کوئی نہیں ہے. آج بھی اگر 1500 سال کے بعد کسی کی حکومت نظر آتی ہے تو مصطفیٰ کے غلاموں کی آتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے عزت دی, اللہ نے کامیابی دی, اللہ نے شان و شوکت سے ان کو نوازا. 70 شہید ہو گئے. خدا پاک نے عزت دے دی. اس کے باوجود پوری دنیا میں نظر ڈال کے دیکھا
کچھ ملے نہ ملے تمہیں میرے رسول کا دین مخالفت اس زمانے میں بھی آج بھی ہو رہی ہے. کچھ نہیں ہوتا مخالفتوں سے. اسلام کو تو آگے بڑھنا ہی ہے, آج تک بڑا ہے, اسلام بڑھتا رہے گا. شک یہ ہے نبی سے سچی محبت کرو, نبی سے سچا پیار کرو, اپنے رسول سے سچا عشق کرو, محبت کے اپنے آقا سے اپنی زندگی کو پورا کرو. جتنی محبت بڑھتی جائے گی مصطفیٰ کی رحمت اتنی ہی برستی چلی جائے گی. اللہ تعالیٰ ان جلسے کو قبول فرمائے, سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق بخشے. دوران گفتگو قصداً صحباً مانن ہم سے کوئی خطا ہو گئی ہو, اللہ تعالیٰ اپنی محبوبوں کے صدقے اس مہینے کی برکت سے مجھے بھی معاف فرمائے, آپ سب کو بھی معاف فرمائے. سچے دل سے توبہ کریں سب لوگ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھیے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.